ابت 70 نبی صحابیہ کہ میں نے 70 صحابہ کی صحبت اٹھائی سے مراد ہے کئی صحابہ. 70 کا لفظ عدد کے لیے نہیں ہوتا، کثرت کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے ان سب کا علم 6 آدمیوں میں دیکھا. عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب مہاجرین میں سے، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابی بن کعب انصار میں سے. پھر ان 6 کے ساتھ میں رہا تو میں نے 6 کا علم 2 میں دیکھا، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب. میرا اس پہ اضافہ ہے کہ میں نے ان 2 کو پڑھا تو مجھے علی بن طالب سب پر فائق نظر آئے کہ ان سے بڑا عالم صحابہ میں کوئی نہیں تھا، انتہا پر تھا. اور یوں ہاتھ پکڑا اللہ کے نبی نے اور ایسے. اب کبھی بڑے جذبے جوان تھے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزدمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. میرا تو اب یہ حال ہے، پڑھے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی. سب سے زیادہ حضرت علی کے فضائل ہیں، سب سے زیادہ. مرتبہ وہی ہے جو اہل السنت والجماعت کا ہے، لیکن آپ پڑھیں البدایہ والنہایہ، جب ترجمہ کا لفظ آتے ہیں تو سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں. اور یہ فضیلت ان کی بڑی بلند و بالا ہے. ایسے ہاتھ پکڑ کے یہاں لگایا، یا علی اطرت ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ. حضرت فاطمہ کی وجہ سے نا کتنا بڑا مقام ہے. اور زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولُهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ. سانپ کا ڈسا ہوا تململ السلیم، وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے. وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے. یہ وہ ہے جس کو کہا گیا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. وَيَقُولُ لِلدُّنْيَا إِلَيَّ تَغَرَّرْتِ، مجھے دھوکہ دینے آئی ہے. الیہ تشوقتی، میرے شوق میں آئی ہے. الیہ تشوفتی، مجھے جھانکیاں ڈالتی ہے. ہیہات ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاث عمرک قصیر ومجلسک حقیر وخطرک یسیر. یہ جملہ اگلا سنانا تھا. آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق. اللہ اکبر. کون شخص یہ کہہ رہا ہے؟ قلت الذات، نبی کے گھر کے سامنے گھر قلت الذات سے ہو سکتا؟ بعد السفر ووحشت الطریق. اللہ اکبر. اور علم ایسے تھا کہ یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ. اس جملے کو یہ میں آپ کو آج سے کوئی 40 سال پہلے حیات الصحابہ پڑھی تھی، اور اس میں یہ علی کی رضی اللہ عنہ کی صفات کو میں نے یاد کیا تھا، تو آج آپ کی برکت سے وہ زبان پہ آ گئی ہیں. ان کے روئیں روئیں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے.
اور حکمت نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ میں نے یاد بھی کیا، میں نے ترجمے بھی کیے، لیکن اس کو حقیقی طور پر میں سمجھا، گلگت جا رہے تھے تو راستے میں بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں، چلاس پر تو پھر کالے پہاڑ شروع ہو جاتے، اس سے پہلے بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں، پہاڑوں سے ایسے چشمے گر رہے ہوتے، تو ایک پہاڑ سے گزرے نا تو اس میں سے چشمے بہت سارے گر رہے تھے ایسے، تو ایک دم مجھے یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ میں نے گاڑی رکوا لی، میں نے کہا یار وکھن دو، میں ان کو ایسے دیکھ رہا تم یتفجر العلم من جوانبہ، پہاڑ کے پتھروں سے چشمے نکل رہے تھے 15-20، تو انہوں نے پورے پہاڑ کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ اب تصور کرو اگر اس پہاڑ کے ہر پتھر سے چشمہ پھوٹ رہا ہو تو کتنا خوبصورت ہوگا۔ علی کو اس جملے میں پہاڑ دکھایا گیا ہے اور اس کے ایک ایک پتھر سے علم کے چشمے نکل رہے ہیں، اس کے ایک ایک روئیں سے علم کے چشمے نکل رہے ہیں، وہ کیا چیز ہوگی۔ اور حکمت زبان کا بول ہے، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور ان کو حکمت نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے، صرف ان کی زبان کا فعل نہیں رہا حکمت، بلکہ پورے وجود نے حکمت کا لباس پہن لیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں قلت الذات بعد السفر وحشت الطریق، اور لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے رضی اللہ عنہ، سامنے صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ایسے اٹھوں گا، میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا، الٹے ہاتھ عمر ہوگا۔ ملہم مراد، سارے مرید، ایک شخص مراد، کتنے بڑے آدمی۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ فتوحات ہو گئی ہیں، قیصر اور کسریٰ کے خزانے مدینے میں آ گئے ہیں، اور عمر کا وہی حال ہے، وہی مجاہدہ ہے، وہی مشقت ہے، تو اب اسے نرم روٹی کھانی چاہیے۔ حضرت عمر کی روٹی کوئی کھا نہیں سکتا تھا، اٹک جاتی تھی گلے میں، اتنی سخت ہوتی تھی۔ تو انہیں لباس بھی، بڑے بڑے وفود آتے ہیں تو انہیں لباس بھی اچھا پہننا چاہیے، اور کوئی اب خادم رکھ لیں، اتنے غلام ہیں، کوئی خادم اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ یہ کون مشورہ کر رہے ہیں؟ زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، علی بن ابی طالب، ابو عبیدہ بن جراح، 6 اصحاب عشرات المبشرہ میں سے 6 آدمی یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا مانے گا نہیں، جو تم مرضی کر لو۔ حضرت علی نے کہا نہیں مانے گا، کہا نہیں ہم انشاءاللہ منوائیں گے، ہم خود نہیں جاتے، ہم حضرت عائشہ کو بھیجتے ہیں اور حضرت حفصہ کو بھیجتے ہیں، دونوں امہات المومنین ہیں اور ایک بیٹی ہے، تو ان کی ضرور مانیں گے۔ تو یہ دونوں تشریف لائیں اور متکلم بنی حضرت عائشہ، کامر المومنین آج آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہنے لگے کہو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کے دور میں نہ دنیا آئی، نہ اللہ کے نبی نے دنیا کا ارادہ کیا، تو وہ مشقت میں گزر گئے۔ میرے باپ ابو بکر کے دور میں دنیا کی فتوحات نہ آئیں، نہ انہوں نے ارادہ کیا، وہ بھی گزر گئے۔ اب اللہ نے آپ کے لیے دنیا مسخر کر دی ہے اور لہر بہر ہے، اور آپ کا وہی حال ہے، آپ کچھ نرمی کریں۔ وہ جو پچھلی باتیں انہوں نے کہیں، غلام رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، بڑے بڑے وفد آتے ہیں، نرم کھانا کھائیں، نرم بستر استعمال کریں،
بس عمر کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا.